کلام مقدس میں سے آج جس ورد کا انتخاب کیا گیا ہے اپنی نصیحت اور رہنمائی کے لیے، اصلاح اور تقویت کے لیے، حسب دستور جیسے گزشتہ چند ہفتوں سے ہم پطرس کے ساتھ ہیں، پطرس کے پہلے خط سے ہم نے شروع کیا اور آج بھی ہم اسی کے ساتھ ہیں۔ اور آج جو ورد ہم نے انتخاب کیا ہے مقدس پطرس رسول کی معرفت مسافروں کے نام پہلا خط، اس کا پہلا ہی باب اور اس کی 17ویں آیت سے لے کر 21ویں آیت تک ہم کلام مقدس میں سے پڑھیں گے۔ مقدس پطرس کی جانب سے لکھا جانے والا مسافروں، کلیسیاں اور ایمانداروں کے نام خط، اس کا پہلا باب، اس کی 17ویں آیت سے لے کر 21ویں آیت تک کلام مقدس میں کچھ یوں مرقوم ہے: اور جب کہ تم باپ کہہ کر اس سے دعا کرتے ہو جو ہر ایک کے کام کے موافق بغیر طرفداری کے انصاف کرتا ہے، تو اپنی مسافرت کا زمانہ خوف کے ساتھ گزارو، کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا، اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعہ سے نہیں ہوئی، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے۔ اس کا علم تو بنائے عالم سے پیشتر سے تھا، مگر ظہور اخیر زمانہ میں تمہاری خاطر ہوا کہ اس کے وسیلہ سے خدا پر ایمان لائے ہو، جس نے اس کو مردوں میں سے جلایا اور جلال بخشا، تاکہ تمہارا ایمان اور امید خدا پر ہو۔ خداوند اس کلام کے سبب سے مجھے اور آپ سب کو بڑی برکتوں سے نوازے۔ آئیے دعا کریں۔ قدوسیت کے مالک ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے خداوند مسیح یسوع میں ہمارے باپ، تو ہی عزت، بزرگی، حمد اور ستائش کے لائق خداوند ہے۔ اے خداوند، معبودوں میں کون ہے جو اپنے تقدس کے بس جلالی اور اپنی مدح کے سبب سے روبالا اور صاحب کرامات ہے۔ اے خداوند یسوع مسیح کے خون کی بنیاد پر میں تیرے قدموں میں ہوں، اور اے خداوند تجھے سجدہ کرتا ہوں۔ اپنی کمزوریوں کو اے خداوند تیرے حضور میں اے خداوند یاد کرتا ہوں، ان کا اقرار کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ تو اے خداوند انہیں اپنے زور میں بدل دے۔ کامل استاد روح القدس کی سہایتا میسر ہو، اور اے خداوند جس طرح گزشتہ دنوں میں اے خداوند تو نے اس کلام کے حصے میں ہماری بڑی مدد اور رہنمائی کی، آئندہ بھی اے خداوند آج اے خداوند ہماری سہایتا کر، سننے والوں کو سمجھنے والا روح عطا کر، اور اے خداوند بیان کرنے والے کو اے خداوند سمجھانے والا، سکھانے والا روح اے خداوند عطا کر۔ تیرا پاک روح اے خداوند میرے روح جان جسم پر قابض رہے، اور تیرا بیٹا عزت و جلال پائے۔ مسیح یسوع کی خاطر یہ چاہتا ہوں، آمین۔ گزشتہ کافی دنوں سے ہم پطرس کے ساتھ ہیں، اور پطرس وہ تمام بھید اور مکاشفات جو خداوند یسوع مسیح کی شخصیت کے اندر پائے جاتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ ان رازوں کو، ان بھیدوں کو، ان مکاشفات کو جو ہے وہ روح القدس کی مدد سے قلم بند کرتا ہے اور ہمارے ساتھ بانٹتا جاتا ہے تاکہ ایماندار تقویت پائیں۔ گزشتہ دنوں میں ہم نے ایک بات سیکھی، وہ عنوان اور مضمون تھا امید سے پہلو تہی کرنا، امید کو نظر انداز کرنا۔ مسافر جو ہیں وہ امید سے ہٹ رہے تھے، وہ مختلف تہذیبوں کے اندر آ کر، وہ مختلف مذاہب کے اندر آ کر، وہ مختلف روایات کے اندر آ کر، وہ مختلف کاموں کے اندر مجبوریوں کے تحت یا ضرورتوں کے تحت وہ اپنی امید کو نظر انداز کر رہے تھے۔ اور ہم نے دیکھا کہ پطرس کس طرح ان کو یہ بتاتا ہے کہ تمہاری قیمت کیا ہے، تم قیمتی
शख्सियतें हो, तुम कीमती लोग हो, और उसको जो है ये बात बताने में कोई दिक्कत महसूस नहीं होती कि तुम लोग खुदा के बरगजीदा लोग हो, और खुदा ने तुम्हें बरगजीदा करने के लिए अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा है। आज के इस कलाम के हिस्से में वो हमें खुदावंद के थोड़ा और करीब ले जाता है, और 17वीं आयत में कहता है, और जब कि तुम बाप कहकर उससे दुआ करते हो जो हर एक के काम के मुआफिक बगैर तरफदारी के इंसाफ करता है, तो अपनी मुसाफरत का जमाना खौफ के साथ गुजारो। यहां पर वो खुदावंद के और हमें करीब लाकर हमें ये एहसास दिलाता है कि जब तुम उसे बाप कहकर पुकारते हो, जब तुम्हें पता है कि वो इंसाफ करता है, जब तुम्हें पता है कि उसके हुजूर तरफदारी नहीं है, तो फिर क्यों अपनी मजबूरियों को ढाल बनाकर उसके हुक्मों से बाहर निकलने की कोशिश करते हो? फिर क्यों अपनी जरूरतों को ढाल बनाकर उससे पहलूतही करते हो, दूर हटते हो? वजह क्या है? क्या वो इन सब चीजों पर कादर नहीं है? क्या तुम नहीं जानते हो कि बाप जो है दुनियावी रिश्ते के अंदर वो किस तरह तुम्हारी देखभाल करता है? और ये शख्सियत जिसको वो जिस्मानी रिश्ते के साथ ताबीर कर रहा है, इलाही शख्सियत है। और खुदावंद यीशु मसीह की दो खास खूबियां, सिफात या आपके लिए एहसान या मेहरबानियां जो है वो उन पर वो जाहिर करता है। नंबर 1, मसीह की वजह से उन्हें खलासी मिली है, 19वीं आयत। बल्कि एक बेऐब और बेदाग बर्रे यानी मसीह के बेश कीमत खून से उसका इल्म तो बनाए आलम से पेशतर से था, मगर ज़हूर अखीर जमाना में तुम्हारी खातिर हुआ। और फिर हम देखते हैं 20वीं आयत में, मसीह की वजह से वो खुदा पर ईमान लाते हैं। उसका इल्म तो बनाए आलम से पेशतर से था, मगर ज़हूर आखिर जमाना में तुम्हारी खातिर हुआ, ताकि उसके वसीला से खुदा पर ईमान लाए हो, जिसने उसको मुर्दों में से जलाया और जलाल बख्शा, ताकि तुम्हारा ईमान और उम्मीद खुदा पर हो। वो बता रहा है कि तुम ऐसे ही खुदा के पास नहीं आए, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने तुम्हारा ईमान और उम्मीद जो है वो खुदा के साथ वबस्ता किए हैं। और यहां पर एक बहुत बड़ी तस्वीर कशी पतरस जो है वो ईमानदारों के सामने, बरगजीदों के सामने रखता है। इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 10वां बाब, उसकी 36वीं आयत से लेकर 39वीं आयत तक यूं मरकूम है, क्योंकि तुम्हें सब्र करना जरूर है, ताकि खुदा की मर्जी पूरी करके वादा की हुई चीज हासिल करो। और अब बहुत थोड़ी मुद्दत बाकी है कि आने वाला आएगा और देर ना करेगा, और मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा, और अगर वो हटेगा तो मेरा दिल उससे खुश ना होगा। लेकिन हम हटने वाले नहीं कि हलाक हों, बल्कि ईमान रखने वाले हैं कि जान बचाएं, अपनी भी और दूसरों की भी। अपने आप को भी खुदावंद की पैरवी में रखें और दूसरों को भी उसकी पहचान अता करें। फिर दूसरा बड़ा खूबसूरत हवाला जो है इस्तिस्ना की किताब में हमें मिलता है, 4था बाब और उसकी 9वीं 10वीं आयत। वहां पर वो इस बात का
इकरार करता है कि खुदावंद से दूर हटकर तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम मेरे साथ वाबस्ता रहोगे तो फतह तुम्हारी है, मेरे साथ वाबस्ता रहोगे बरकत तुम्हारी है। लेकिन जो ही तुम मुझसे दूर हटोगे, तुम मेरे असूलों को नजरअंदाज करोगे तो तुम बर्बाद हो जाओगे। यहां पर जो खौफ के मानी, अपनी मुसाफरत का जमाना खौफ से गुजारो, यहां पर जो खौफ इस्तेमाल करके इशारा किया गया है वो असूलात की तरफ इशारा है। तो सबसे पहले कलाम मुकद्दस हमें ये बताता है कि हमने अपने अजीजों अकारब, अपने रिश्तों, अपने बहन भाइयों और अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ कैसे चलना है। अगर हम उससे हटेंगे तो हम खुदा का खौफ खो देंगे। नंबर 1, भाई के बारे में। अहबार की किताब 25वां बाब 35वीं और 36वीं है। अगर तेरा कोई भाई मुफलस हो जाए और तेरे सामने तंग दस्त हो तो तू उसे संभालना, वो परदेसी और मुसाफिर की तरह तेरे साथ रहे। तू उससे सूद या नफा मत लेना, बल्कि अपने खुदा का खौफ रखना ताकि तेरा भाई तेरे साथ जिंदगी बसर कर सके। तो सबसे पहला जो खुदा खौफी का जो मतलब है या जो निशान है वो है अपने अजीजों अकारब के अंदर खुदा के असूल के मुताबिक जो है वो जिंदगी गुजारना। पुराने अहदनामे में खुदा ने कौमी तौर पर यह हुक्म दिया और जो ही ये हुक्म नए अहदनामे में आया तो इसकी वुसअतों को बढ़ा दिया गया। मत्ती की इंजील उसका 25वां बाब 40वीं है। बादशाह जवाब में उनसे कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तुमने मेरे इन छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ ये सलूक किया तो मेरे ही साथ किया। कहानी कुछ यूं है, खुदावंद यीशु मसीह तालीम दे रहे हैं शागिर्दों को कि जैतून के पहाड़ पर आखिरी अदालत में क्या होगा। और जब खुदावंद उन्हें बताते हैं कि दाएं और बाएं लोग खड़े होंगे, भीड़ होगी और अदालत हो रही होगी और खुदा दाने हाथ वालों से कहेगा, आए मेरे बाप के मुबारक लोगों, आओ और उस बादशाही को लो जो तुम्हारे लिए तैयार की गई है। तो लोग उससे कहेंगे, खुदावंद हम कब तेरे लिए हमने कुछ किया, हम कब तेरे पास आए, कब तू कैद में था और हमने तेरी तीमारदारी की, कब तू बीमार था हम तेरी तीमारदारी के लिए आए, कब तू नंगा था हमने तुझे कपड़े पहनाए। तब खुदावंद कहेगा, तब बादशाह कहेगा, अगर तुमने मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से किसी के साथ ये सलूक किया तो मेरे साथ किया। ये एक आखिरी मौका होगा अगर उस वक्त लोग जो हैं वो उससे बचना चाहें। एक और बात जो है और इसको साफ करने के लिए खुदावा ने लूका की इंजील 22वां बाब 32वीं आयत में कहते हैं, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की है कि तेरा ईमान जाता न रहे और जब तू रुजू करे तो अपने भाइयों को मजबूत करना। बहुत दफा हमारी जिंदगी के अंदर बहुत सारी ठोकरें जो हैं वो आती हैं, लेकिन बहुत सारे हाथ ऐसे होते हैं जो शफकत से भरपूर, मोहब्बत से लबरेज, वो हर उस ठोकर में हमें संभालने का इरादा रखते हैं, जज्बा रखते हैं। ऐसा ही जज्बा पतरस के अंदर था। जब खुदावंद यीशु मसीह पकड़वाए गए तो खुदावंद ने पतरस से कहा
شمعون شمعون، شیطان نے تم لوگوں کو مجھ سے مانگ لیا ہے تاکہ گیہوں کی طرح پھٹکے۔ آپ کو یاد ہوگا ایک اور شخص خدا کے ہاتھ سے مانگا گیا، ایک اور شخص شیطان کے ہاتھوں میں آیا خدا کی مرضی کے ساتھ۔ ایوب، اس کو ایسا پھٹکا گیا کہ ہر چیز ختم کر دی گئی۔ اور یہاں پر خداوند یسوع مسیح پطرس سے کہہ رہے ہیں شیطان نے تمہیں مجھ سے مانگ لیا ہے تاکہ گیہوں کی طرح پھٹکے، لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی ہے تاکہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے، اور جب تو رجوع کرے تو بھائیوں کو مضبوط کرنا۔ مسافرت کے اندر جب ہمارا عزیز، جب ہمارا بھائی ہمارے قریب ہے، اس کو ہماری ضرورت ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے، تو ضرور ہے کہ خداوند کے خوف میں رہتے ہوئے اس کے ساتھ ہم بھلائی کریں اور اس کے ساتھ خداوند کے خوف میں رہ کر اس کے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ اور دوسرا جو خدا کے خوف کے معنی ہیں دوسرے اصول کے اندر، وہ منصفوں اور قاضیوں کے لیے بولا گیا ہے۔ منصفوں اور قاضیوں کے لیے دوسرا تواریخ 19واں باب 6 اور 7 ہے۔ اور قاضیوں سے کہا کہ جو کچھ کرو سوچ سمجھ کر کرو، کیونکہ تم آدمیوں کی طرف سے نہیں بلکہ خداوند کی طرف سے عدالت کرتے ہو، اور وہ فیصلے میں تمہارے ساتھ ہے۔ پس خداوند کا خوف تم میں رہے، سو خبرداری سے کام کرنا، کیونکہ خداوند ہمارے خدا میں بے انصافی نہیں ہے، اور نہ کسی کی رواداری، نہ رشوت خوری ہے۔ رشوت خوری کے بہت روپ ہیں، رواداری کے بہت روپ ہیں، اور بے انصافی کے بہت روپ ہیں۔ اس لیے کلام مقدس خاص منصفوں کو، قاضیوں کو جب قوموں کے اندر، دنیا کے اندر، ملکوں کے اندر، عدالتوں کے اندر مقرر کرتا ہے تو انہیں وہ آگاہی دیتا ہے کہ تمہارے خدا میں بے انصافی نہیں ہے، رواداری نہیں ہے، رشوت خوری نہیں ہے۔ اور جب تم خاص کر یہ سوچو کہ جب تم فیصلہ کر رہے ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ موجود ہوتا ہے، اس لیے نہایت خبرداری سے فیصلے کرنا، ایماندار کو، صادق کو شریر نہ ٹھہرانا اور شریر کو صادق نہ ٹھہرانا۔ اور کیا نئے عہد نامے کے وقت ان قاضیوں اور حکمرانوں کا کیا حال تھا؟ خداوند یسوع مسیح نے بڑا برملا ان کے اس حال کو جو ہے وہ دوسروں کے اوپر ظاہر کیا۔ متی کی انجیل اس کا 23واں باب 23 ہے۔ اے ریاکار فقیہو اور فریسیو، تم پر افسوس کہ پودنے اور سونف اور زیرے پر تو دیکی دیتے ہو، پر تم نے شریعت کی زیادہ بھاری باتوں یعنی انصاف اور رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا ہے۔ لازم تھا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے۔ اور خداوند اس وقت ان لوگوں کو تعلیم دیتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ تم اپنے منصب سے ہٹا دیے گئے ہو، تم اپنے منصب کا صحیح استعمال نہیں کر رہے ہو، اس لیے۔ لیکن آج کا منصف اس دنیا کے اندر، مستقبل کا منصف ایک ٹریننگ کر رہا ہے۔ اگر آپ کے فیصلے
یہاں پر راست ہیں تو آپ کو آنے والی زندگی میں بھی منصفی عطا کی جا سکتی ہے۔ پہلا گرنتھیوں 6 باب اس کی 2 اور 3 آیت۔ پولس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو کہتے ہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ مقدس لوگ دنیا کا انصاف کریں گے؟ پس جب تم دنیا کا انصاف کرنا ہے تو کیا چھوٹے سے چھوٹے جھگڑوں کے بھی فیصل کرنے کے لائق نہیں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم فرشتوں کا انصاف کریں گے تو کیا ہم دنیاوی معاملات فیصل نہ کریں؟ پولس رسول ایمانداروں کو، برگزیدوں کو بتا رہا ہے کہ خدا کے خوف کے اصل معنی کیا ہیں، کہ اگر ہم اس کے اصولوں کو نظر انداز کرتے ہیں اور اس سے ڈرنے کا، اس کے خوف کا، اس کی تابع داری کا، اس کے ساتھ چلنے کا دم بھرتے ہیں، تو ہم دکھاوے سے زیادہ اور کچھ نہیں کر رہے۔ اس لیے آئیے آج یہ موقع ہے کہ ہم اپنی برگزیدگی کو، اپنی راست بازی کو، اپنے عہدے کو، اپنی منصفی کو، اپنے رشتوں کو ایک بار پھر آزمائیں، ان کا ملاحظہ کریں کہ کیا ہم خدا کے خوف میں زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا ہم دنیا کے اندر اپنی مسافرت کا زمانہ خدا کے خوف کے ساتھ گزار رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی مسافرت میں دوسروں کے ساتھ مسافرانہ زندگی کا دم بھرتے ہیں؟ کیونکہ خدا نے کہا تمہیں یہ سب ان تمام چھوٹے لوگوں کے ساتھ کرنا ہے جن لوگوں کو میں تمہارے درمیان رکھوں گا، کیونکہ اس لیے کہ تم مصر میں غلام تھے، کیونکہ اس لیے کہ تم مصر میں دکھ اٹھا رہے تھے۔ اپنے دکھوں کو یاد رکھنے کے لیے دوسروں پر مہربانی کرنا، اپنے دکھوں کو یاد رکھنے کے لیے دوسروں پر رحم کرنا، کیونکہ کلام فرماتا ہے کہ جو رحم کرتا ہے اس کی عدالت بھی رحم کے ساتھ کی جائے گی۔ آئیے آج وقت ہے ہم اپنا ملاحظہ کریں کہ کیا ہم خدا کے خوف میں چل رہے ہیں؟ اپنی مسافرت میں ہم خدا کے خوف کو اولیت دے رہے ہیں اور اس کے حکموں کو ترجیح دے رہے ہیں یا نہیں؟ اگر ہم اس کے حکموں کو ترجیح دے رہے ہیں تو بالیقین ہم خداوند کے خوف میں ہیں، لیکن اگر نہیں تو آج موقع ہے، اپنے آپ کو پیش کیجئے، خداوند کے قدموں میں لے آئیے، خداوند کو کہیے کہ خداوند میں ہٹ گیا تھا، آج میں واپس آنا چاہتا ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں۔ خداوند آپ کو ہر طرح سے قبول کرنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ اس نے آپ کی بڑی قیمت ادا کی ہے، کیونکہ اس نے آپ کے لیے اپنے بیٹے کو دے دیا ہے تاکہ آپ کو وہ بچا سکے۔ آئیے آج اپنی زندگی کا ملاحظہ کریں اور خداوند کے خوف کو اپنی مسافرت کے زمانے کے اندر ترجیح دیں اور اس کے اصولات کو اپنی زندگی کے اندر اولیت دیتے ہوئے خداوند کی مرضی کے مطابق اس کے ساتھ آگے بڑھتے جائیں۔ خداوند اس کلام کے سبب سے مجھے اور آپ سب کو بڑی برکتوں سے نوازے۔ آئیے دعا کریں۔ ہمارے درمیان استاد محترم تشریف فرما ہیں، تو درخواست کی جاتی ہے کہ کلام خدا کے لیے دعا کریں اور جماعت کو کلمات برکات کے ساتھ رخصت کریں۔ میرے خداوند یسوع مسیح میں ہمارے آسمانی باپ، ہمارے زندہ خداوند ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا، ہم خداوند یسوع مسیح کے پیارے عظیم جلالی ابدی نام کے وسیلے سے تیرے پاس آتے ہیں۔ میرے خداوند تیرا شکر، تیری تعریف، تیری حمد کرتے ہیں، تیری ستائش کرتے ہیں خداوند تیرے پیغام کے لیے،
मुमकिन कर खुदावंद, हमारी मदद कर ताकि हम तेरी मर्जी को पूरा करें, तेरा नाम जलाल पाए। फिर से हमें अपने वक़्त पर इकट्ठा कर, और खुदावंद जो हमारे बहन भाई हमारे दरमियान नहीं, खुदावंद उनकी हिफाजत कर। रूथ और विल्सन को खुदावंद ताकत दे, तंदुरुस्ती दे। यूसुफ को और अजरा को खुदावंद अपने अजीम हाथ से संभाल, और प्यारे खुदावंद उनको ताकत दे, तंदुरुस्ती दे, तेरा नाम जलाल पाए। प्यारे खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं बच्चों के लिए, हर एक की हिफाजत कर, हर एक की रहनुमाई कर, और अपने बड़े जलाल के लिए तैयार कर। खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे अजीम जलाली अब्दी नाम के वसीले से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ होती रहे, आमीन।